استغفار باقی صحابہ کہ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، وہ تو مرتا نہیں خود موت ہی مر جاتی ہے۔ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، وہ تو مرتا نہیں خود موت ہی مر جاتی ہے۔ یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی سے علی کا، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے؟ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے؟ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے؟ آئیے حضرات، میں ان 4 مصروں کے زیر سائے آواز دے رہا ہوں جناب حکیم زردہ محمد صاحب کو کہوائے اور مولا کی بارگاہ میں نظر میں اپیل پیش فرمائیں۔ جناب حکیم زردہ محمد صاحب شاید جناب حکیم زردہ محمد صاحب موجود نہیں ہیں، لہٰذا میں ایک مطلب 2-3 شعر پڑھ دیتا ہوں، کیوں کہنے کی کوشش کی ہے جی۔ شہیدی نے بدلتی جب زمانے کی ہوا دیکھی، شہیدی نے بدلتی جب زمانے کی ہوا دیکھی، بڑی حسرت بھری نظروں سے راہ نینوا دیکھی۔ شہیدی نے بدلتی جب زمانے کی ہوا دیکھی، بڑی حسرت بھری نظروں سے راہ نینوا دیکھی۔ کوئی آ کر بتائے کون ہے ایسا زمانے میں، کوئی آ کر بتائے کون ہے ایسا زمانے میں، کٹاتے وقت سر جس نے فقط رب کی رضا دیکھی۔ کوئی آ کر بتائے کون ہے ایسا زمانے میں، کٹاتے وقت سر جس نے فقط رب کی رضا دیکھی۔ کہ جیسے پھول سے خوشبو جدا ہوتی ہے پل بھر میں، کہ جیسے پھول سے خوشبو جدا ہوتی ہے پل بھر میں، محب پنجتن کی ہم نے بھی ایسی قضا دیکھی۔ کہ جیسے پھول سے خوشبو جدا ہوتی ہے پل بھر میں، محب پنجتن کی ہم نے بھی ایسی قضا دیکھی۔ اور فشار قبر سے بولا اندھیرا چھوڑ دو تربت، فشار قبر سے بولا اندھیرا چھوڑ دو تربت۔ شمیم حیدر کفن میں جب شمیم حیدر کے خاکے کربلا دیکھی، فشار قبر سے بولا اندھیرا چھوڑ دو تربت، فشار قبر سے بولا اندھیرا چھوڑ دو تربت۔ کفن میں جب شمیم حیدر کے خاکے، دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو۔ مولانا شمس تبریز، دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو، مجھ کو ملنا ہے علی سے مجھے مر جانے دو۔ دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو، مجھ کو ملنا ہے علی سے مجھے مر جانے دو، مجھ کو ملنا ہے علی سے مجھے مر جانے دو۔ اپنے بچوں سے کہو ماتم شبیر کریں، اپنی نسلوں میں بھی ماتم کا اثر جانے دو، اپنی نسلوں میں بھی ماتم کا اثر جانے دو، اپنی نسلوں میں بھی ماتم کا اثر جانے دو۔ اب زلیخا نہیں یوسف کی کٹے گی انگلی، اب زلیخا نہیں یوسف کی کٹے گی انگلی۔ اپنے رہبار سے اکبر کو اتر جانے دو، اپنے رہبار سے اکبر کو اتر جانے دو۔ اس کو کرنا ہے ابھی سینے اکبر کا طواف، صبر ایوب کو مقتل سے گزر جانے دو۔ اس کو کرنا ہے ابھی سینہ اکبر کا طواف، صبر ایوب کو مقتل سے گزر جانے دو، صبر ایوب کو مقتل سے گزر جانے دو، صبر ایوب۔ اب میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ابن حسن نقوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور مومنین کو اپنے بیان کے ذریعے مستفیض فرمائیں۔ آپ حضرات بآواز بلند درود استقبال فرمائیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق
الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ صلوات پڑھیں محمد عزیزان گرامی، ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور یہ ایصال ثواب کی مجالس ترحیم، مجالس مغفرت، مجالس رحمت، یہ سب کچھ صدقہ ہے کربلا کا، اس لیے کہ نہ ہمارے یہاں بلکہ جہاں جہاں بھی یہ سنت رائج نہیں ہے وہاں مرنے والوں کے لیے کچھ نہیں ہوتا، لیکن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ پر لاکھوں سلام کہ آپ نے امام حسین علیہ السلام کے چہلم اور 40 کے ایام میں کربلا میں وارد ہو کر کے اپنے بھائی کا ذکر کیا کہ جس کے صدقے میں کائنات میں غلامان اہل بیت کے چہلم ہو رہے ہیں، اور ہمارے ورنہ چہلم کا کوئی تصور شریعت میں یا اسلام میں تو نہیں ہے، ظاہراً نہ قرآن میں ہے نہ روایات میں ہے، ماشاءاللہ علماء کرام موجود ہیں، یہ صرف اور صرف سنت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ہے، اور ہمارے یعنی ایک ایسی سنت کا قیام کر گئی شہزادی کہ قیامت تک مرنے والوں کے ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ صوبم، یہ چہلم، یہ 10واں، یہ 20واں، یہ 6 مائی، یہ 9 مائی، یہ برسی، صحیح ہے نا، یہ سب کچھ اپنی جگہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ایک محاورہ ہے ہمارے یہاں، اور وہ محاورہ یہ ہے کہ سونے پہ سہاگا، اور ہمارے سونے پہ سہاگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سونا ہو، غور فرمائیے، پہلے سونا ہو تبھی تو سہاگا ہوگا، جب سونا ہی نہ ہو تو سہاگے کا تصور بیکار ہے، لہٰذا اسی طرح یہ مجالس، یہ ذکر محمد و آل محمد، یہ مرحوم کے لیے سونے پہ سہاگے کا کام کریں گے بشرط کہ اس کے واجبات ادا ہو جائیں، اور فرمائیے اس کے واجبات ادا ہو جائیں، اس کا قرض جو مرحوم نے لیا وہ ادا ہو جائے، نمازیں چھوٹ گئی ہیں وہ ادا کر دی جائیں، روزے قضا ہو گئے ہیں وہ ادا کر دیے جائیں، حج واجب ہو چکا تھا نہیں کر سکا اس حج کو کرا دیا جائے، تو جب اساس بن جائے اسلام کی تو پھر اس کے بعد مستحبات ہیں۔ مولا کائنات نہج البلاغہ کلمات خسار میں یہ جملہ موجود ہے، علماء کرام موجود ہیں یہاں پر، فرماتے ہیں کہ اذا اضرت النوافل بالفرائض، اور فرمائیے گا ذرا، اذا اضرت النوافل بالفرائض فرفضوها، اگر مستحبات واجبات کو نقصان پہنچائیں تو ان مستحبات کو چھوڑ دیجئے، واجبات کو پورا کیجئے، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک بار صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ تو اگر مستحبات واجبات کو نقصان پہنچانے لگیں تو مستحبات کو چھوڑ دیجئے، واجبات کو ادا کر، کیوں؟ مستحبات کا سوال نہیں ہوگا، واجب کا سوال کیا جائے گا، اور فرمائیے واجب کا سوال کیا جائے گا۔ آپ پورے ہندوستان میں کہیں چلے جاؤ،
گفتگو یہ ہے کہ جیسا چہلم فلاں صاحب کا ہوا ایسا چہلم اس بستی میں کسی کا نہیں ہوا. انہوں نے چہلم میں یہ کیا, انہوں نے فاتحہ میں یہ کیا, انہوں نے کھانا اتنا اچھا بنایا, مہمان اتنے آئے, مجمع اتنا تھا, خطیب اتنا اچھا بلایا گیا, یہ سب کچھ ہے. لیکن کبھی کسی کو کہتے نہیں سنا کہ میں نے اپنے والد کے 1 سال کی نمازیں جو قضا ہو گئی تھی ادا کرا دی, میں نے روزوں کو ادا کرا دیا, حج جو واجب ہو گیا تھا اس کو ادا کرا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں انسان آج بھی حقیقت اسلام کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے. بس وہ یہ چاہتا کہ جس میں آسانی ہو وہ کر لو اور جس میں تھوڑی سی مشکل نظر آئے اسے چھوڑ دو. صلاۃ علی محمد وعلی محمد. اور ہمارے یعنی آسانیوں کا نام دین ہے, سہل پسندی کا نام دین ہو گیا. صحیح ہے نا؟ جو آسان لگے وہ کرا لو اور جو مشکل ہے اسے چھوڑ دو. جبکہ مشکل کچھ نہیں ہے, اسلام نے وہاں بھی آسان بنایا ہے, وہاں بھی آسان بنایا مسئلے کو. کب کہا گیا کہ بڑے بیٹے کے اوپر واجب ہے کہ وہی والدین کی نمازیں, بالخصوص والد کی نمازیں وہی بعین ہی ادا کرے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. واجب تو اسی کے اوپر ہیں لیکن اختیار دیا گیا ہے, چاہے خود ادا کرے یا اجرت پہ کسی سے ادا کرا دے. اور فرمائیے ذرا, اور خدا کی قسم میں اس لیے یہ جملے کہہ رہا ہوں کہ اے کاش اس قوم کے اندر حقیقت اسلام, فلسفہ شریعت آ جائے تو یقین جانیے کہ کوئی بیوہ پریشان نہیں ملے گی, کوئی یتیم پریشان نہیں ملے گا, کوئی غریب و مسکین پریشان نہیں ملے گا, کوئی لاچار پریشان نہیں ہوگا. اور ہم جو منبروں سے تبلیغ کر رہے ہیں وہ حکم شرعی خود ہی مبلغ بن جائے گا. ہم جسے اجرت پہ نماز پڑھوائیں گے وہ اپنی بھی پڑھنے لگے گا. اور فرمائیے ذرا, اگر بے نمازی ہوگا تو اس کے ذہن میں خیال آئے گا میں دوسروں کو بخشوانے کے لیے تو نماز ادا کر رہا ہوں تو اپنی واجب کیوں نہ ادا کروں. صلاۃ علی محمد وعلی محمد. فرمانے لیکن یہ کہ مشکل کہاں ہے؟ مشکل ہے رسم و رواج کی, مشکل ہے رسم و رواج کی. اور ہم محرم سے قریب ہیں, محرم سے قریب ہیں. یاد رکھیے کہ جہاں نظم و ضبط نہیں ہوگا, جہاں امور کو ترتیب نہیں دیا جائے گا, جہاں وقت کو برباد کیا جائے گا, ٹائم برباد کیا جائے گا, وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی اور کبھی وہ قوم ترقی کے راستوں پہ گامزن نہیں ہو سکتی. کیوں؟ 1 گھنٹے کا کام اگر 3 گھنٹے میں کیا جائے, ذرا 1 گھنٹے کا کام اگر 3 گھنٹے میں کیا جائے تو یہ 2 گھنٹے جو آپ نے دیے ہیں اضافی, مجھے انصاف سے بتائیے, ایک آدمی کے نہیں ہر انسان کے 2 گھنٹے ملا کر کے سوچئے کہ کتنے گھنٹے ہم یہاں بیٹھے اور اس کے بعد بھی اگر کچھ نہیں ملا, خالی جذباتی بنا دیا گیا مجمع کو. ارے کتنا اچھا ہوتا ان 3 گھنٹوں میں اہل بیت کا انسان اخلاق لے کے جاتا, اہل بیت کا کردار گھر لے کے جاتا, فیملی کی مشکلوں کو دور کرتا. اور گناہگاروں کو چاہیے تھا, بہت سے شعر پڑھے گئے نا حر کے لیے بھی اور تمام لوگوں کے لیے, کہ بھئی گناہگاروں کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے اندر حوصلہ پیدا کرتے کہ اگر حر معافی مانگ کے حر بن سکتا ہے تو میں گناہگار ہو کر کے معافی طلب کر کے توبہ کر کے حر کیوں نہیں بن سکتا. لہذا حر کا کردار ادا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. سب انانیت, سب تکبر, سب اپنے بڑے پن میں جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. تو عزیزان گرامی, ان مجالس کا فائدہ ہے کہاں, کس جگہ ہے؟ اگر ذکر برائے ذکر ہے, غور فرمائیے گا ذرا, اگر ذکر برائے ذکر ہے تو بھائی وہ ذکر تو سب کر رہے تھے اور آج بھی سب کر رہے ہیں. پتہ نہیں بات پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی. پہلے بھی سب کر رہے تھے, معاویہ کے دربار میں بھی ذکر علی ہوتا تھا, تاریخ پڑھ کے دیکھو. غور فرمائیے, معاویہ کے دربار میں بھی ذکر علی ہوتا تھا. غور فرمانے, منافقین میں بھی ذکر علی ہوتا تھا, خوارج و نواسب میں بھی ذکر علی ہوتا تھا. غور فرمانے, سب جگہ ذکر علی تھا, سب جگہ ذکر اہل بیت تھا. اس وقت بھی ہو رہا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے. بات تو جب ہے کہ ذکر تک باقی نہ رہے, ذکر سے فکر بنے اور فکر عمل کے میدان میں انسان کو لا کے کھڑا کر دے, تب کہا جائے گا ذکر علی عبادہ, کہ جس نے عبادت خدا تک پہنچا دیا اس کا تذکرہ عبادت ہے. صلاۃ علی محمد وعلی محمد. اور فرمانے
تو سوال یہ ہے کہ ذکر برائے ذکر ہے یا ذکر فکر میں تبدیل ہو رہا ہے؟ جی ذکر فکر میں تبدیل ہو رہا. اگر ذکر فکر میں تبدیل ہو جائے تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ فکر عمل میں اتر آئی یا نہیں. فکر عمل میں اتر آئی یا نہیں. اگر عمل میں اتر آئی تو پھر محب علی ہے، پھر محب علی ہے، پھر عزادار حسین ہے، پھر کربلائی ہے، پھر مولائی ہے، جتنے ٹائٹلز ہو سکتے ہیں ہم نے باقلم خود رکھ لیے اپنے لیے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. جی تو ذکر کو فکر میں اترنا، فکر میں تبدیل ہونا چاہیے، فکر کو عمل میں تبدیل ہونا چاہیے. جنت فکر پہ ہے صرف اور صرف، علماء کرام کی موجودگی میں جملہ کہہ رہا ہوں، جنت صرف اور صرف فکر پہ ہے. فکر پہ ملے گی. بھائی خدا کی قسم شاید انسانیت میں جتنے انسان ہیں فکر کے اعتبار سے 95% بالکل صحیح ہیں. پتہ نہیں بات پہنچی ہے، میں مذہب کی گفتگو ہی نہیں کر رہا. 95% فکر کے اعتبار سے بالکل صحیح ہیں. کہیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹا بھی کہتا نہیں بولنا چاہیے. ایسے ہی ہے نا، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹا بھی کہتا نہیں بولنا چاہیے. چوری نہیں کرنی چاہیے، جھوٹا بھی کہتا نہیں وہ چور بھی کہتا نہیں کرنی چاہیے. کسی کا مال غصب نہیں کرنا چاہیے، غاصب بھی کہتا نہیں کرنا چاہیے. کسی کمزور کو نہیں ستانا چاہیے، ستانے والا بھی کہتا نہیں ستانا چاہیے. اس کا مطلب فکر میں تو سب برابر ہیں. بھائی فکر میں تو سب ایک ہی جگہ کھڑے ہوئے ہیں. فکر اس کی بھی یہی ہے، ظلم غلط ہے، جھوٹ غلط ہے، چوری غلط ہے، معاشرے میں فساد غلط ہے، فتنہ و فساد پھیلانا غلط ہے، کسی کا تمسخر اڑانا غلط ہے. بات تو جب ہے کہ جب یہ فکر فکر نہ رہے، غور فرمائیے، یہ فکر فکر نہ رہے. ہر کہنے والا جو کہہ رہا جھوٹ غلط ہے، وہ جب جھوٹ بول کے جھوٹ چھوڑ کے سچ بولنا شروع کر دے تو سمجھ لو وہ میدان عمل میں اتر آیا ہے. اور فرمائیے صلوات پڑھے محمد والے محمد. ذرا تلخ ہوگی یہ 2-3 جملے، ذرا سن لیجئے. ذرا تلخ ہیں صحیح ہے لیکن حق ہیں. الحق مرن، حق تو ہوتا ہی کڑوا ہے، صحیح ہے نا. یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت علی علیہ السلام فرما گئے کہ الحق مرن. اور اگر حق کڑوا نہ ہوتا تو علی یک کو تنہا نہ ہوتے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اگر حق کڑوا نہ ہوتا تو علی مدینے میں تنہا نہ رہ جاتے. تو حق ہی تو کڑوا، اور اسی کڑواہٹ نے مومنین کو ان علماء سے بھی بزدن کر دیا کہ جو علماء حق بیانی کرنا چاہتے ہیں. غور فرمائیے ذرا، علماء کو صحیح نا اسی تلخی نے بزدن کر دیا. ارے کس کو بلا رہے ہو؟ وہ تو خالی یہ بتائے گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے. اچھا تو آپ چاہتے کیا ہیں؟ یہ بتاؤں کہ تمہیں ملنا کیا ہے. بھئی یہ بتاؤں کہ تمہیں ملنا کیا ہے. اما یہ ملتا تو عمل کی بنیاد پہ ہے. کوئی مجھ سے کیوں پوچھے کہ میری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر اس نے اللہ کے لیے پڑھی ہے اور فرمائیے تو اس کا دل خود کہہ دے گا کہ قبول ہو گئی. اگر روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے تو خود کہہ دے گا دل کہ قبول ہو گیا. تو کسی سے سند لینے کی ضرورت، اور وہ سند دے رہے ہیں کسی کی قبولیت نماز کی جن پہ اپنی نماز کی قبولیت کی سند نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اور فرمانے تو عزیزان گرامی ذرا غور سے سنیے گا جو بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. ایک ہے فکر، ایک ہے عمل. فکر میں 95% انسان مذہب علی پہ قائم ہیں. غور فرمائیے ذرا، بڑا جملہ کہہ رہا ہوں میں. فکری طور پر 95% انسان بغیر کسی تفرقہ مذہب و ملت کے مذہب علی، دین خدا، دین قرآن، صحیح ہے نا، شریعت محمدی کی فکر پہ قائم ہیں سب کے سب. لیکن عمل میں 95% افراد اس انسانیت میں
دشمنان اسلام یا یوں کہوں شیطان کے دین پہ قائم ہیں. غور فرمائیے ذرا. یعنی فکر میں علی کے ساتھ، عمل میں شیطان کے ساتھ. کیا لفظوں کو بدل دوں؟ مزہ نہیں آتا آپ کو، کیونکہ شیطان سے اتنی نفرت نہیں ہے ہمیں. غور فرمائیے ذرا. صلوات محمد والے محمد پر. یہ بھی طبیعتیں بن گئی نا، مزاج بن گیا کہ طبیعت میں کیا ہے، طبیعت کو ٹٹولو، اس کے حساب سے گفتگو کرو، مجمع خوش. صلوات محمد والے محمد پر. تو 95% فکر میں علی کے ساتھ، اور 95% افراد وہی جو فکر میں علی کے ساتھ، وہ عمل میں دشمنان علی کے ساتھ، وہ عمل میں دشمنان علی کے ساتھ کھڑے ہیں. جب غصب کرنے کی بات آتی تو کوئی نہ کہتا غصب کرنا غلط ہے، پھر اس غصب کو جائز کرنے کے لیے دلیلیں تلاش کرتا. غور فرمائیے، دلیلیں تلاش کرتا. جب چوری کی بات آتی تو وہاں چوری کرتے وقت کوئی نہیں سوچتا کہ میرے مولا اس چوری سے ناراض ہیں، وہاں چوری کے بہانے تلاش کرتا. جب جھوٹ بولنے کی بات آتی ہے تو وہاں نہیں سوچتا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین قرآن میں آیا ہے. غور فرمائیے گا. جب غیبت کی بات کرتا ہے، جب غیبت کرتا ہے تو وہاں نہیں سوچتا کہ قرآن یہ کہہ رہا کہ غیبت کرنے والا ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. اور فرمائیے، لیکن وہاں نہیں سوچتا. تو اس کا مطلب یہ ہے فکر الگ ہے، عمل الگ ہے. اب جنت کس چیز کے اوپر ہے؟ خالی فکر پر. اگر خالی فکر پہ جنت ملنے والی ہے تو 95% شیعوں کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو جنت تک چلے جائیں گے، کیونکہ فکر میں بالکل شیعوں والی فکر رکھتے تھے، فکر میں علی والے تھے، فکر میں حسین والے تھے. لیکن اگر یہ فکر عمل میں چینج ہو گئی، غور فرمائیے ذرا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں فکر و عمل دونوں اہل بیت کے ہو جائیں وہاں جنت ہے. جہاں فکر اہل بیت کی ہو، عمل دشمنوں کا ہو، وہاں جنت نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور فرما رہے ہیں تو جنت کہاں ہے؟ جہاں فکر و عمل دونوں اہل بیت کے ہوں، دونوں اہل بیت کے ہوں. تعزیزان گرامی، ہم فکر میں کس کی طرف کھڑے ہیں اور عمل میں کہاں ہیں؟ ایک سوچنے کی بات ہے. بس عزیزو، مجھے کچھ ذکر والدین کا بھی کرنا تھا اور موت کے حوالے سے بھی دو چار باتیں عرض کرنی. موت ہر انسان کو آنی ہے، ایسا تو نہیں کوئی بچ جائے گا، نہیں بچے گا نا. اچھا، موت کا یقین کتنا انسان کو؟ 80%، 70%، اچھا 100% ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامیات میں شاید 5-10% مسلمان ہوں گے کہ جنہیں اللہ پہ بھی 100% یقین ہو. بھائی جو حالات چل رہے ہیں، میں حالات کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں، صحیح ہے نا. شاید 5-10%، 20% مسلمان ہوگا جسے اللہ پہ بھی 100% یقین ہو کہ اللہ ہے، جسے نبی کریم کی رسالت پہ 100% یقین ہو کہ نبی کریم نبی تھے، جسے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی ولایت و حکومت پہ 100% یقین ہو کہ اہل بیت میرے حاکم ہیں. اور فرمائی کیوں کہہ رہا ہوں یہ؟ اس لیے کہ جنہوں نے حاکم مان لیا انہوں نے سیرت اہل بیت کو تسلیم کر لیا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور فرمائیے گا تو عزیزان گرامی، تو شاید اتنے لوگ ہوں جو حالات چل رہے ہیں. ابھی جناب کہہ گئے رضا صاحب، ماشاءاللہ سے خدا ان کو طول عمر عطا فرمائے، کہا نا ابھی کہ دولت بٹنے لگے سب حسینی ہیں. جی، دولت بٹنے لگے سب حسینی ہیں. باقی مجلسوں سے آئیں گے اپنی جو ہے وہ طبیعتوں کو تھوڑا فریش کرنے کے لیے، صحیح ہے نا. مجلسوں کا طبیعت مزاج میں تھوڑا، وہ کبھی آغا روحی صاحب کا ایک جملہ تھا، مجلس ہو رہی تھی بیت الصلاۃ نجفی ہاؤس میں، تو ایک صاحب کہنے لگے، قبلہ بیچ ہی میں کہنے لگے، قبلہ آج تو آپ نے ایمان تازہ کر دیا، ایمان تازہ کر دیا. آغا روحی صاحب نے منبر سے ہی فی البدیہہ جواب دیا، جس کے ایمان میں سستی آ جائے اسے ڈوب مرنا چاہیے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. جس کے ایمان میں سستی آ جائے اسے ڈوب مرنا چاہیے. یہ مجلس ایمان تازہ کرنے کے لیے نہیں ہیں، ایمان پہ باقی رکھنے کے لیے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر.
تو عزیزان گرامی موت کا 100% یقین، سب کو یقین، مسلم کو بھی یقین، کافر کو بھی یقین، مشرک کو بھی یقین، مومن کو بھی یقین، سب کو یقین نا کہ موت آئے گی۔ اگر کسی اور چیز پہ یقین نہ ہو، خالی موت پہ یقین ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے جتنی برائیوں کے دروازے وہ سب بند ہو جائیں گے۔ غور فرمائیے، بند ہو جائیں گے یا نہیں؟ بھئی موت پہ تو یقین ہے نا، تو جب موت آنی ہے اور مجھے یہاں سے جانا ہے، ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں آیا، تو پھر میں کس کے لیے غلط کام کر رہا ہوں؟ جی، کس کے لیے مال حرام کما رہا ہوں؟ کس کے لیے لوگوں کو اذیتیں پہنچا رہا ہوں؟ کون سی شہرت چاہتا ہوں؟ وہ جو مٹنے والی ہے؟ کون سی دولت کو اکٹھا کر رہا ہوں؟ وہ جو فنا ہونے والی ہے، جو ختم ہونے والی ہے؟ ہاں، اگر دولت مند ہی بننا ہے تو خدیجہ کی طرح بنیے۔ غور فرمائیے ذرا، دولت مند ہی بننا ہے تو خدیجہ کی طرح بنیے کہ حلال سے کمائیے اور صحیح جگہ پہ خرچ کیجئے۔ غور فرما رہے ہیں؟ اور اگر طاقت و قوت والا ہی بننا ہے تو ابو طالب کی طاقت و قوت والے بنیے۔ غور فرما رہے ہیں کہ قوت و طاقت کا استعمال کہاں کرنا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو عزیزان گرامی، موت سب کو آئے گی، کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اب اس موت سے کوئی گزرنا بھی نہیں چاہتا۔ موت ایک ایسی تلخ حقیقت ہے، خدا کی قسم تاریخ یہ بتاتی کہ بڑے بڑے بہادروں کی پیشانی پہ جب موت کا پسینہ آنے لگا نا تو ان کا لعاب دہن خشک ہو گیا، لعاب دہن خشک ہو گیا۔ یہ موت کی کڑوی حقیقت ہے جسے ہم بڑے الفاظ بہت ہی پیارا بنا کر کے ہم موت کو پیش کر دیتے ہیں، صحیح نا؟ موت نہیں آئے گی۔ قرآن کہہ رہا انک میت وانہم میتون، اے میرے حبیب موت تمہیں بھی آئے گی اور انہیں بھی آئے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس کو موت آنا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کہا نا میر انیس صاحب نے، زندہ ہے جو وہ موت کی تکلیف سہے گا جب احمد مرسل نہ رہے۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو موت سب کو آئے گی، لیکن فطرتاً انسان موت کو پسند نہیں کرتا۔ 80 سال کی ایج میں، 90 سال کی ایج میں زبان سے تو کہتا مجھے جلد موت آ جائے، میں اپنے چلتے پیروں ہاتھوں اٹھا لیا جاؤں، لیکن خدا کی قسم وہی 90 سال کا انسان جو بستر مرگ پہ ہو اسے جو ہے پوچھ کے دیکھو، ایک ڈاکٹر ایسا ہے جو آپ کی زندگی کو بچا سکتا ہے۔ اور فرمائیے گا ذرا، ایک حکیم ایسا ہے جو آپ کی زندگی کو محفوظ کر سکتا ہے۔ اس مرتے ہوئے بوڑھے کے لبوں پہ بھی تبسم کی کرنیں پھیلنے لگیں گی، یعنی کوئی ہے جو بچا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب موت سے کسی کو پیار نہیں ہے، ہر ایک زندگی سے پیار کرتا ہے۔ تو میرے معبود، جب تو نے فطرت میں موت سے پیار رکھا نہیں تھا اور فطرت کو تو نے ایسا سنوارا تھا کہ یہ حیات سے پیار کرتی ہے، تو پھر یہ موت کیوں لکھی؟ کہا موت تمہیں اس لیے دی کہ ہم جسموں کو موت دیتے ہیں، ہم روحوں کو موت نہیں دیتے۔ اور فرمائیے ذرا، ہم جسموں کو موت دیتے ہیں، روح کو موت نہیں دیتے۔ روح جو ہے وہ زندہ رہنے والی ہے، جسم کو موت آنی ہے، لہذا تم اپنے جسم سے زیادہ اپنی روح کا خیال کرو، تاکہ جب تمہیں جسمانی موت آئے تو دونوں موتوں سے ہمکنار نہ ہو جانا کہ جسم بھی مر گیا ہو اور روح بھی مر گئی ہو۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد۔ ایک ہی موت سے دو چار ہونا، جسمانی موت سے، اور فرمائیے روح کو نہ مرنے دینا۔ اور وہ روح کیا ہے؟ وہی ایمان، وہی کردار، وہی اعمال صالحہ، صحیح نا؟ وہی روح ہے۔ عزیزان گرامی، جسم مرنے کے لیے ہے، روح مرنے کے لیے نہیں ہے۔ روح ہمیشہ زندہ رہنے والی چیز ہے اور یہ زندہ رہے گی۔ ایک بار صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ تو روح ہمیشہ زندہ رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پوچھا گیا حضور پاک سے یسألونک عن الروح، یہ لوگ تم سے سوال کرتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد، جو کفار مسلمان ہوئے وہ سوال کر رہے ہیں، صحابہ رسول سوال کر رہے ہیں، یسألونک عن الروح، یہ تم سے سوال کرتے ہیں روح کے متعلق کہ روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، اور فرمائیے ذرا، قل الروح من امر ربی، کہہ دو تمہارے رب کا حکم ہے۔ یعنی یہ نہیں بتایا کہ روح ہے کیا چیز، بحکم خدا کا نام روح ہے، امر رب کا نام
روح ہے، یعنی امر رب زندہ رہے. غور فرمائیے ذرا، امر رب زندہ رہے، کسی کو کوئی اشکال نہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، کوئی نہیں کہتا کہ یہ کیسے زندہ رہے گا. امر رب زندہ رہے، کب تک زندہ رہے گا؟ کوئی میعاد بیان نہیں کی، کوئی مدت معین نہیں کی کہ یہ کب تک زندہ رہے گا. امر رب، روح کب تک زندہ رہے گی، کچھ نہیں بتایا گیا نا. تو زندہ رہے گی، اس کا مطلب اب یہ مرنے والی نہیں ہے، تو ہمیشہ زندہ رہنے والی. تو امر تو زندہ رہے، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے. جیسے ہی گفتگو آئے اولی الامر کی، اور فرمائیے وہ وہیں ایک جو ہے وہ افسانہ شروع ہو جاتا ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اولی الامر کیسے زندہ ہیں. اور فرمائیے یعنی امر جو ہے وہ اللہ کا ہے، اور اولی الامر کون ہے؟ جسے اللہ نے اپنا نمائندہ بنایا ہے، جسے اپنا خلیفہ بنایا ہے، جسے اپنی طرف سے رہنما بنا کے بھیجا، وہ اولی الامر ہے. اب سمجھ میں آیا کہ کیوں مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام؟ ہم امر خدا کے تابع ہیں، امر خدا اہل بیت کا تابع ہے. صلاۃ محمد و آل محمد. ہم امر خدا کے تابع ہیں. اور فرمان، اور امر خدا، خداوند عالم نے ایسا نہیں کہ اہل بیت نے خود قبضہ کر لیا اس کے اوپر، صحیح ہے نا؟ نہیں، خدا نے ان کے اختیار میں دے دیا ہے، صحیح ہے نا؟ تو لہذا ان کو اولی الامر قرار دیا. ایک بار صلاۃ پڑھیں محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، موت سے ہر ایک کو دو چار ہونا ہے، ہر ایک کو اس دنیا سے جانا. مولا کائنات فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے اندر، مجھے افسوس ہوتا ہے انسانوں کے اوپر کہ اپنے ہی کاندھوں پہ کسی کو سوار کر کے اس کی آخری منزل تک لے جاتے ہیں، اس کو آخری غسل یہ دیتے ہیں، اس کو آخری لباس جو وہ پہن نہیں سکتا یہ پہناتے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ قبر میں اسے تنہائی میں اسے تاریکی میں رکھ دیتے ہیں اور واپس بھی نہیں ہوتے، ابھی قبرستان میں کھڑے ہوئے ہیں، ابھی گفتگو ہو رہی ہے، لوگ تبسم فرمانے لگتے ہیں، لوگ قہقہے لگانے لگتے ہیں، لوگ دنیا داری میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے انسان اپنی آنکھوں کے سامنے ایک اپنے جیسے انسان کو ایک تاریک جگہ پہ دفن کر کے آ رہا ہے، اپنے کاندھوں پہ سوار کر کے لے کر کے گیا، دیکھ رہا ہے کل تک ہماری طرح کام کرتا تھا، ہماری طرح کھاتا پیتا تھا، لیکن آج وہ اتنا مجبور ہو گیا. اور اس کے بعد یہ ایسے بھول جاتے ہیں کہ جیسے موت صرف اسی کو آنی تھی جسے دفن کر دیا گیا. اور بھائیو، موت صرف اسی کو آنی تھی، اسی کے لیے لکھی گئی تھی جس کو دفن کر دیا گیا. اور ہم تو ہمیشہ رہنے والے، ہمیں تو کوئی موت آنے والی نہیں. تو عزیزان گرامی، ہر ایک کو موت تو آئے گی. اب موت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب موت سے بچنے کا طریقہ کہ تمہاری فطرت میں ہے کہ تم موت سے نفرت کرتے ہو، تم حیات کو پسند کرتے ہو، لہذا ہم تمہیں موت سے بچنے کا طریقہ بتاتے ہیں. نبی کریم نے فرمایا کہ جو اللہ کی قرآن مجید نے کہا وَمَن يَقْتُلْ، صحیح ہے کہ جو الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو قتل کر دیے جائیں اللہ کی راہ میں، وہ شہید ہیں، انہیں مردہ نہ کہنا. اس کا مطلب ایک راستہ تو یہ ہے کہ انسان اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دے. اور فرمائیے نا، اہداف الہی کو بچانے کے لیے، دین الہی کو بچانے کے لیے اپنے جسم کو تلواروں کے حوالے کر دے، اپنے جو ہے وہ اعضائے جوارح کو تلواروں کے حوالے کر دے. تو ایک تو یہ طریقہ کہ وہ قتل کر دیا جائے اللہ کی راہ میں، تو زندہ ہے. اب سوال یہ ہے میرے معبود، یہ سلسلہ شہادت اور میدان اور جنگوں کے سلسلے یہ تو تیرے نبی کے زمانے میں تھے، اب قیامت تک کے لیے کوئی نسخہ بتا دے کہ اب جو دوسرے لوگ آئیں گے، قیامت تک جو انسانیت آئے گی، ان کے لیے کیا طریقہ موت سے بچنے کے لیے. تو پھر نبی کریم کو حکم ہوا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شہیدہ، کہ جو محمد و آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ بھی شہید ہے، یعنی اس کی زندگی کو ہم وہاں کی زندگی میں منتقل کر دیں گے. عزیزوں، کتنے خوش نصیب ہیں وہ کہ جو محبت اہل بیت کو حقیقی طور پہ تسلیم کرتے ہیں. ارے جو شہید میدان میں زخم کھا کے دنیا سے جاتا ہے وہ بھی زندہ ہے، جو بستر مرگ پہ علی کے راستے پہ چلتے ہوئے زندگی کو ختم کرتا ہے وہ بھی شہید. صلاۃ پڑھیں محمد و آل محمد. شرط یہ ہے کہ محبت حقیقی ہو، محبت اپنے اثار سے پہچانی جاتی. زبان پہ تو سب کے ہے میں آپ بہت محبت کرتا ہوں، لیکن اس کے آثار ہیں. جیسے جسم انسانی میں حرارت نظر نہیں آتی، بخار نظر نہیں آتا، ویسے ہی محبت بھی نظر
اپنے آثار سے نظر آئے گی، علامتوں سے نظر آئے گی۔ اب محبت کی علامت کیا ہے؟ بڑے مثالیں ہیں ہمارے پاس، بڑے مشاہدات ہیں۔ قبلہ جہاں آپ پسینہ بہائیں ہم اپنا خون بہا دیں گے۔ آپ آدھی رات ہم سے کہہ کے تو دیکھو، صحیح نا، ہم سے یہ مطالبہ کر کے تو دیکھو، ہمیں وقت پہ یاد کر کے تو دیکھو، اور جب ہم نے یاد کیا کہ بچہ بیمار ہے 5,000 روپے قرض چاہیے تھے، صحیح نا، تو کتنی محبت تھی وہ سب سامنے آ گئی نا، سب سامنے آ گئی۔ تو جب گناہگاروں کی محبت میں یہ چیز ہے تو کیا گناہگاروں کی طرف سے معصوم کی محبت میں بھی ایسا ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا نا۔ اہل کوفہ بلا رہے تھے، کیونکہ ایام محرم آ گئے، اہل کوفہ بلا رہے تھے امام حسین کو، جاؤ تمام خطوط کو پڑھو، فرزند رسول ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے حکم کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ جلد سے جلد تشریف لے آئیے۔ لیکن جیسے ہی مولا امام حسین علیہ السلام کوفے کے لیے نکلے تو تاریخ نے کچھ اور ہمارے سامنے رکھ دیا کہ جناب مسلم ابن عقیل جو نمائندے تھے، سفیر تھے، وہ شہید کر دیے گئے، کوفہ بدل گیا، ایک انقلاب آ گیا۔ اس کا مطلب زبانی محبتوں کا کوئی بھروسہ، اور فرمائیے زبانی محبتوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میرے مولا 1400 سال پہلے ایک کوفہ تھا، اور فرمائیے ذرا 1400 سال پہلے ایک شہر کا نام کوفہ تھا، ایک شہر کے رہنے والے بے وفا تھے، لیکن مولا نہ جانے کیا ہوا، 1400 سال گزرتے گزرتے کوفے کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، بے وفائیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ جو کل آپ کو بلا رہے تھے، معصوم کو بلا رہے تھے، وہ کل بے وفا ہو گئے۔ کچھ آج بھی ہیں جو حسین زمانہ کو بلا رہے ہیں، اور فرمائیے کچھ آج بھی ہیں جو امام حسین کو بلا رہے ہیں، اپنے زمانے کے حسین کو بلا رہے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ کوفے والی حالت ہو جائے۔ اور فرمائیے کوفے والی حالت کیوں؟ یہ ایمان کی کمزوریاں، یہ ایمان کی کمزوریاں کہ معصوم کے ہوتے ہوئے بھی لوگ معصوم کا ساتھ، موجودگی میں سامنے دیکھتے ہوئے بھی معصوم کا ساتھ نہیں دیتے۔ بہت لوگ تھے کوفے کے اندر ہم جیسے محبت کرنے والے، سنیے گا ذرا، بہت تھے۔ مورخ طبری نے یہ روایت لکھی کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں گھر گئے، فوجوں نے گھیر لیا، لشکروں نے گھیر لیا، تو یہ فوجیں جا تو کوفے ہی سے رہی تھیں، اور فرمائیے ذرا بصرے کا کوئی نہیں تھا یہاں، کربلا میں شام کا یزید کی طرف سے کوئی نہیں تھا۔ صرف اتنا سا اختلاف ہے، حسین ابن نمیر کے سلسلے میں پوری تاریخ میں بس ایک آدمی پہ اختلاف ہے کہ حسین ابن نمیر اگر تمیمی ہے تو کوفی ہے، جو جناب علی اکبر کا قاتل ہے، اگر تمیمی ہے تو کوفی ہے، اور اگر نمیری ہے تو شامی ہے۔ بھائی اتنا اختلاف ہے، نہ بصرے کے لوگ ہیں یہاں، نہ شام کے لوگ ہیں یہاں، نہ مکے کے لوگ ہیں یہاں امام کے خلاف، نہ مدینے سے کوئی آیا ہے امام کے خلاف، اور فرمائیے گا ذرا نہ دوسرے اسلامی شہروں سے کوئی آیا امام حسین کے خلاف۔ سب کے سب کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کوفے کے۔ حتیٰ امام حسین کے خلاف بصرے کے لوگ بھی نہیں ہیں، سب کے سب کوفے کے رہنے والے ہیں۔ وہی کوفہ جو امام کو بلا رہا تھا، وہی کوفہ جو امام کی محبت کا دم بھر رہا تھا، وہی کوفہ نا، وہی کے رہنے والے سب کے سب ہیں۔ ہاں انہی بے وفاؤں میں کچھ با وفا بھی نکل آئے، اسی کوفے سے، صحیح ہے نا، 52 افراد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید بھی ہوئے۔ میں بالکل اس کا انکار نہیں کروں گا، یک طرفہ بات نہیں کہ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی 52 افراد جو اصحاب امام حسین علیہ السلام ہیں وہ کوفے سے ہیں، جو امام کے ساتھ شہید ہوئے، تو وہ بھی اسی کوفے سے نکل آئے۔ اس کا مطلب شہر کتنا ہی خراب ہو، ماحول کتنا ہی بگڑا ہوا ہو، حکومت و دولت و حکومت جو ہے چاہے جتنے خزانے خرچ کر لے، چاہے جتنا ڈرا لے، جتنا دھمکا لے، لیکن صاحبان ایمان اپنے ایمان سے جو ہے وہ نہیں ہٹتے، وہ اپنے ایمان پہ باقی رہتے ہیں۔ تو ایسے افراد بھی کوفے سے نکل آئے۔ تو عزیزان گرامی وہ کوفہ ہی تھا کہ جن کے بلانے پہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے۔
اور آج تو حالت یہ ہے کہ ہر جگہ کوفہ ہے، ہر جگہ کوفہ ہے، کوئی جگہ بچی نہیں ہے کوفے سے۔ جی اپنے رہنماؤں کے ساتھ بے وفائی کریں، جی یہی ہے نا، ایسا ہے نہیں؟ اپنے بھائی کے ساتھ بھائی بے وفائی کر رہا ہے تو کوفی ہے یا کربلائی؟ اور فرمانے تو اپنے ہی معاشرے کو جو نقصان پہنچا رہا ہے وہ کوفی ہے یا کربلائی؟ جو قرآن پہ عمل نہیں کرتا وہ کوفی ہے یا کربلائی؟ اور فرمائیے گا ذرا، جو شریعت نبی کو تسلیم نہیں کرتا وہ کوفی ہے یا کربلائی؟ جس نے مسجدوں کو ویران پڑا رہنے دیا وہ کوفی ہے یا کربلائی؟ جس نے سیرت امام حسین کو اپنے گھر تک نہیں پہنچایا وہ کوفی ہے یا کربلائی؟ جو عورتیں ردائے اتار کے مجلسوں میں آنے لگیں وہ کوفی ہیں یا کربلائی؟ اور فرمائیے ذرا، جو عورتیں جناب زینب کا ماتم کرنے کے لیے، جناب زینب کی بے پردگی پہ رونے کے لیے خود بے پردہ ہو کے آ رہی ہیں، جی وہ کوفی ہیں یا کربلائی؟ ایک سوال تو ہے اپنی جگہ۔ تو عزیزان گرامی کتنا اچھا ہوتا کہ کربلا میں نہ رہتی، اور فرمائیے کربلا میں نہ رہتی، کربلا میرے گھر میں آ جاتی، کربلا میرے محلوں میں آ جاتی، میری گلیوں میں آ جاتی، کربلا میری بستی میں آ جاتی، میرے شہر میں آ جاتی، اور جب کربلا آ جاتی تو ساری دنیا ایک طرف ہو جاتی۔ کربلائیوں کو کوئی ڈرا نہیں سکتا تھا، انہیں کوئی دھمکا نہیں سکتا تھا، کیوں؟ جن کے دلوں کی مالک کربلا ہو، دنیا ایک طرف ہو جائے، کربلا اسے بیعت پہ مجبور نہیں کر سکتی۔ صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد۔ اور فرما رہے تو یہ کربلا ضمیروں کو زندہ کرنے کا نام ہے کربلا، قوموں کو بیدار کرنے کا نام ہے کربلا، انسانیت کو مٹتی ہوئی سسکتی ہوئی انسانیت کو نجات دینے کا نام ہے کربلا، شریعت محمدی جو پامال ہو رہی ہے اس کی حفاظت کا نام ہے کربلا۔ اور فرمایا یہ ہے کربلا۔ کربلا لفظوں پہ نہیں ہے، زبانوں پہ نہیں ہے، کربلا دلوں میں اترتی ہے، اور جب کربلا دلوں میں اتر آتی ہے تو دنیا ایک طرف کھڑی ہو جاتی ہے، مٹھی بھر افراد ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کربلا میں بھی 72 تھے، مقابلہ ہزاروں کے ساتھ تھا۔ میں لاکھوں نہیں کہوں گا کیونکہ میرے پاس تاریخ میں لاکھوں کا مجمع نہیں ہے، وہ شعراء کی اپنی مجبوری کہ وہاں جو ہے وہ الفاظ سیٹ نہیں ہو پاتے۔ صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اور فرمائیے وہ شعری مجبوریاں ہیں، وہاں ان کو اتنی اجازت دی جاتی ہے، صحیح ہے نا، کہ قافیے کے لیے، ردیف کے لیے، صحیح ہے نا، کہ پڑھ لو، بڑھا لو اور بڑھا لو، صحیح ہے۔ لیکن عزیزان گرامی ذرا غور کیجئے گا، تاریخ نے لکھا کہ 72 سے لے کے 147 تک کی تعداد شہداء کربلا کی ہے۔ کتنی؟ 72 سے 147۔ یہ 147 کی تعداد اس لیے اپنے مطالعے کی ذمہ داری پہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اردو میں تو 72 ہی لکھا گیا، لیکن جب عربی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو وہاں شہداء کی تعداد 72 سے زیادہ۔ اور جب کربلا جو حضرات گئے ہیں، اگر کبھی وہ متوجہ ہوئے ہیں اس بات کی طرف تو دیکھیے گا کربلا میں جا کے جو گنج شہیدہ پہ نام لکھے ہوئے ہیں، کتنے قبلہ؟ 120 نام وہاں بھی موجود ہیں گنج شہیدہ پہ۔ اس لیے میں نہیں کہتا کہ 72 میں یہ عدد محصور ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 72 سے لے کے 147 تک کی تعداد ہے، اور کفر و اسلام کی یا کفر و ایمان کی اتنی جنگیں، غور فرمائیے، اتنی جنگیں ہوئیں، ان جنگوں کے مقابل میں لوگ آئے کی تعداد زیادہ سے زیادہ اگر مان لی جائے تو ڈبل، اس سے زیادہ نہیں تھی۔ لیکن کربلا کے میدان میں امام حسین کے مقابلے میں جتنے لوگ آئے ان کی تعداد 45,000 سے شروع ہوتی ہے، جو مورخ طبری نے بھی لکھی ہے، مورخ کامل، مورخ اسیر نے بھی لکھی، سب نے لکھی ہے، تقریباً 45,000۔ اس 45,000 یا 40,000 کو کیلکولیٹ کیجئے 72 پر، جو آپ کا مشہور ہے 72 تعداد، تو تقریباً 522 آدمی ایک فرد کے مقابلے میں آتے ہیں۔ غور فرما رہے ہیں؟ 522 آدمی ایک فوجی کے مقابلے میں آتے ہیں۔ وہ سب سکم شیر ہیں، ان پہ اسباب زندگی ہیں، ان پہ آسائش ہیں، ان کے یہاں سب کچھ موجود ہے، لیکن یہاں بھوکے بھی ہیں، یہاں پیاسے بھی ہیں، یہاں بچے بھی ہیں ان فوجیوں میں، یہاں بزرگ بھی ہیں۔
ایسے بزرگ کہ جنہوں نے اپنے رومالوں سے اپنی جو بھووں کو باندھ لیا ہے تاکہ جنگ کر سکیں، جہاد کر سکیں. اندازہ کر رہے ہیں؟ اس کے باوجود وہ لاکھوں کا مجمع اور حکومت ان 72 کو یا ان 100 آدمیوں کو ان کے ایمان سے متزلزل نہیں کر سکی. اور فرما رہے ہیں ان 100 آدمیوں کو ایمان سے متزلزل نہیں کر سکی. بچوں کی قربانیاں دینی تو دے دیں، بھتیجوں کو قربان کرنا ہوا کر دیا، لیکن ایمان سے ایک لہجے کے لیے کہیں بھی کوئی نہیں ہٹا. اور فرمایا تو کربلا ہمیں آج بھی 1400 سال کے بعد کربلا والوں کو پیغام دے رہی ہے کہ دیکھو ہم 100 ہو کر کے صرف 145,000 سے ٹکرا گئے. اور فرمایا کیوں؟ ہمارے ساتھ حق تھا، ان کے ساتھ باطل تھا، وہ باطل پر تھے. ہم اتنے لوگوں سے ٹکرا گئے. اگر تم ہمیں اپنے اندر اتار لو، اپنی سیرت میں اتار لو، اور تم میں بھی کوئی حبیب بن جائے، تم میں بھی کوئی مسلم ابن اوسجا ہو جائے، تم میں بھی کوئی عبداللہ ہو جائے، تم میں بھی کوئی عباس اور علی اکبر کا کردار ادا کرنے لگے، تو خدا کی قسم یہ ساری سپر پاور طاقتیں ایک طرف ہو جائیں گی لیکن تمہارے سر کو جھکا نہ سکیں گی. یہ تمہیں جھکنے پہ مجبور نہیں کر سکیں گی. اور جنہوں نے کربلا کو اپنے دل میں اتار لیا، جن کی روح میں کربلا اتر گئی، جن کی خون کی روانی بن کے کربلا دوڑنے لگی، جن کے ذہن کی مالک کربلا بن گئی، ساری دنیا ایک طرف ہو گئی. وہ مٹھی بھر افراد ایک طرف ہو گئے، وہ مٹھی بھر افراد ایک طرف ہو گئے. عزیزو کربلا تو لبنان میں آئی نا، کربلا سے نکلی تو لبنان کا سفر کیا. اور فرمائیے ذرا، کربلا جب کربلا سے نکلی تو ایران کا سفر کیا. اور فرمائیے کربلا جب کربلا سے نکلی تو تھوڑی دیر سے صحیح عراق پہنچی، وہیں کربلا اپنے قریب کے شہروں میں پہنچی نا، اور پھر ان کو کربلائی بنا دیا. اور فرمائیے پھر ان کو کربلائی بنا دیا. ٹرینڈ کیے ہوئے تربیت یافتہ جنگجو، دہشت گرد، ٹیررسٹ حملے کرنے لگے. کربلا کے نہتے چاہنے والوں نے، نہتے تھے نا، ٹرینڈ نہیں تھے نا، تربیت یافتہ نہیں تھے نا، حشد شعبی کیا کیا کربلا نے یزیدیت کو الٹ کے رکھ دیا. بنو امیہ کے تخت و تاج میں آخری کیل خلافت بغدادی میں ٹھوک دی. اور خلافت بغدادی میں آخری کیل ٹھوک دی کربلا نے کہ بس اب آج کے بعد کربلا والوں سے ٹکرانے کے لیے نہ آنا، کربلا والوں سے ٹکرانے کے لیے نہ آنا. عزیزان گرامی، اے کاش وہ کربلا کا مزاج ہندوستان میں بھی آ جاتا، وہ کربلا ہمارے دلوں میں بھی پناہ لے لیتی، وہ کربلا ہماری روحوں میں اتر جاتی، ہمارے خون کی روانی بن جاتی، تو خدا کی قسم ہندوستان کے اندر بھی یہ قوم ایک عزت کی زندگی گزار رہی ہوتی. کوئی زیدی ہو کے، کوئی تقوی ہو کے، کوئی نقوی ہو کے، کوئی رضوی ہو کے ڈیبیٹ میں آ کے اسلام کا مذاق نہ اڑاتا، قرآن کا مذاق نہ اڑاتا، نبی کا مذاق نہ اڑاتا. اور فرمائیے تو صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد. گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، یہی ہوا نا، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہم تو کہتے آئے تھے جو اہل بیت سے منسلک نہیں ہیں انہیں اسلام نہیں ملا، ان کی سمجھ میں قرآن نہیں آیا، ان کی سمجھ میں دین نہیں آیا، ان کی سمجھ میں فلسفہ اسلام نہیں آیا. یہی ہے نا. لیکن جو اہل بیت سے منسلک تھے وہ تو ایسے نہ تھے، جو اہل بیت سے منسلک تھے وہ تو ایسے نہ تھے. تو اہل بیت، بس جلدی ختم کر رہا ہوں، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، غور فرمائیے گا ذرا، جو ان سے منسلک تھے وہ طول تاریخ میں سر تو کٹا دیا، زبانیں تو کھچوا دی گدھیوں سے، زبانیں کھچوا دیں، کھینچ لو زبان، لیکن یہ زبان قرآن کے خلاف نہیں چلے گی. لگا دو پابندی لکھنے پر، نہیں لکھیں گے، لیکن یہ قلم نبی کریم کے خلاف نہیں اٹھے گا، یہ قلم قرآن کے خلاف نہیں اٹھے گا، یہ قلم ظالموں کی مدح و ثنا نہیں کرے گا، نہیں کرے گا نا. علماء جب درباری ہو جائیں، رہنما جب رہزن ہو جائیں، رہبر جب رہزن ہو جائیں، تو یہی ہوتا نا کہ شیطان کا پٹا رحمان کے چاہنے والوں کے گلے میں آ جاتا. اور فرمائیے گا ذرا،
کہاں پہنچ گئی قوم، کہاں پہنچ گئی؟ کیوں؟ مجلسوں کے ٹاپک ہو گئے دوسروں پہ حملے کرنا۔ آج عربوں میں ایک سوال پیدا ہو رہا جو کمال حیدری بار بار جس سے پوچھا جا رہا، فون کر کے پوچھا جا رہا۔ آیت اللہ ہیں کمال حیدری صاحب، ایران کے اندر الکوثر پہ ان کے محاضرات آتے ہیں۔ سوال ہو رہا کیوں؟ کل تک سوشل میڈیا اتنا جو ہے وہ فیمس نہیں ہوا تھا۔ آج ہندوستان کی آزاداری کوئی عراق میں بیٹھ کر کے دیکھنا چاہتا تو دیکھ سکتا، اس پوری ویڈیو کا کوئی انگلش میں ترجمہ کرنا چاہتا تو ایک ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرے گا، پوری ویڈیو، پوری کیا کہا گیا سب ترجمہ ہو کے سامنے آ جائے گا۔ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ سب کچھ ہے یا نہیں ہے؟ ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی یا نہیں کر چکی؟ تو عزیزان گرامی، جب یہ سب اتنی ترقیوں کی طرف جا رہے ہیں تو میں بھی کچھ ترقی کی طرف آؤں گا یا نہیں؟ بھائی جب میری آواز کا دائرہ بڑھنے لگے تو میری ذمہ داری بھی بڑھنی چاہیے۔ جب میری آواز کا دائرہ بڑھ جائے تو میری ذمہ داری بھی بڑھنی چاہیے۔ کیوں؟ اب یہ آواز آپ تک باقی نہیں ہے، یہ یوٹیوب کے خزانے میں چلی جائے گی، اسے جو چاہے وہ سنیں۔ اب یہ امانت نہیں ہے، غور فرما رہے ہیں؟ دو کیمرے لگے نا، اب یہ امانت نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی غور کیا کیا ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر؟ علماء نے اخلاقی بیان چھوڑ دیا، خطبہ و ذاکرین نے فیملی کے مسائل کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیا۔ یہی ہوا نا؟ بھائی بھائی کی محبت کیا ہوتی ہے وہ بیان چھوڑ دیا، اولاد کو والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے وہ سب کچھ بیان کرنا چھوڑ دیا، تقریباً چھوڑ دیا۔ صحیح ہے نا؟ تو ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ نہ کوئی گھر محفوظ رہا اور نہ کوئی گلی محفوظ رہی، نہ کوئی محلہ محفوظ رہا۔ جس مرحب کو امام علی قتل کرنا چاہتے تھے وہ مرحب تو میری گلیوں میں پیدا ہو گیا۔ غور فرمائیے حضرت، وہ مرحب تو میری گلیوں میں پیدا ہو گیا، وہ مرحب تو میرے محلوں میں پیدا ہو گیا، وہ مرحب تو میری فیملی میں پیدا ہو گیا۔ میں علی کے مارے ہوئے مرحب کو آج تک مار رہا ہوں۔ پتہ نہیں کیا عادت سی ہو گئی مرے ہوئے کو مارنا، کچھ عادت سی ہو گئی۔ میں علی کے مارے ہوئے مرحب و انتر کو آج تک مار رہا ہوں، علی کے مارے ہوئے، علی کے قتل کیے ہوئے عمرو بن عبد ود کو آج تک قتل کر رہا ہوں۔ یہی ہو رہا نا؟ کتنا اچھا ہوتا میں اپنے زمانے کے مرحب کو مارتا، کتنا اچھا ہوتا میں اپنی گلی میں جو عمرو بن عبد ود پیدا ہو گیا ہے، جو للکار رہا ہے پوری قوم کو۔ للکار رہا یا نہیں للکار رہا؟ للکار رہا، میری گلی میں کھڑا للکار رہا پوری قوم کو۔ تم میں ہمت ہو تو لو بچا لو وقف کی پراپرٹی، میں کھا رہا ہوں، بچا لو۔ تم مرحب تو ہمیں للکار رہا، انتر تو ہمیں آواز دے رہا، آ جاؤ جی۔ کون ہے جو اس مرحب کو مارے؟ علی کے مارے ہوئے مرحب پہ واہ سبحان اللہ، نعرہ حیدری جی، یہی ہے نا؟ علی کے عمرو بن عبد ود کو قتل کرنے پہ 10 نعرے لگا دیجیے، اچھی بات ہے، لگائیے نعرے۔ لیکن اب تمہاری گلی میں جو مرحب بن گیا اسے مارنے علی نہیں آئیں گے۔ اور فرمائیے، اب اسے مارنے علی نہیں آئیں گے۔ علی نے تو ایک راستہ بتا دیا کہ جب اسلام کو روکنے کے لیے کوئی آ جائے، کوئی ہو وہ مرحب ہے۔ جب اسلام اور انسانوں کے بیچ میں کوئی چیز آ جائے، وہ کچھ بھی ہو، وہ خیبر ہے۔ تو آپ کے مولانا نے تو ایک راستہ بتا دیا نا، تو اب مرحب کو تم سلام کرو یا مار لو یا اس کا سوشل بائیکاٹ کر دو۔ تو ہم سے تو اتنا بھی نہیں ہوتا کہ مرحب سے یہ کہہ سکیں کہ ہم تمہیں پسند نہیں کرتے۔ اور فرمائیے، ہم سے تو اتنا بھی نہیں ہوتا کہ انتر سے کہہ سکیں کہ ہم تمہیں پسند نہیں کرتے۔ ہم سے تو اتنا بھی نہیں ہوتا اپنے زمانے کے عمرو بن عبد ود سے کہہ سکیں کہ ہم تمہیں پسند نہیں کرتے۔ ہم سے تو اتنا بھی نہیں ہوتا اپنے زمانے کے ظالم سے کہہ سکیں کہ ہم تمہارے ظلم اور تمہیں پسند نہیں کرتے۔ کھڑے ہیں مظلوم کے ساتھ، ماتم کر رہے ہیں مظلوم کا، نام لے رہے ہیں مظلوم کا، گریہ کر رہے ہیں مظلوم پر، دولت خرچ کر رہے ہیں مظلوم پر، یہ سب کچھ ہو رہا مظلوم کے لیے۔ اور جب بات آتی گلی کے اندر تو پھر کھڑے ہو جاتے مظلوم کے خلاف ظالم کے ساتھ۔ اور فرمائیے ذرا، پھر ہم ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جی، ایسا ہے یا نہیں؟ یہ مختلف دیہاتوں سے، مختلف بستیوں سے، مختلف شہروں سے بیٹھا ہوا مجمع ہے نا؟ مجھے انصاف سے بتاؤ، کیا کربلا اتر گئی آپ کے محلوں میں؟ ابھی تو امام باڑے میں بھی نہ آئی،
ابھی تو کربلا میں بھی نہ آئی، ابھی تو کربلا میں بھی نہ آئی۔ اگر کربلا میں آ جاتی تو تبرک بانٹ کے دیکھو جی، تبرک بانٹ کے دیکھو، امام کے نام پہ بھی چوری کر لے گا۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد جی، ذوالعشیرہ کا تبرک، ابھی ہمارے ایک بھائی ذکر کر رہے تھے ذوالعشیرہ کا تبرک۔ نہیں، اگر ذوالعشیرہ میں بھی تبرک تھا تو بڑی بات ہے بھائی۔ ذوالعشیرہ ہوا تھا کافروں کو کھلانے کے لیے، ذوالعشیرہ کافروں کو کھلانے کے لیے ہوا تھا، مومنوں کو کھلانے کے لیے ذوالعشیرہ نہیں تھا۔ یہی ہے نا، کتنا اچھا ہوتا کہ یہ تبرک مومنوں کے لیے نہ ہو کے کافروں ہی کے لیے ہوتا، اور بھائی کتنا اچھا ہوتا، لیکن مومنین نے کہا یہ بھی کچھ چھوڑو، صحیح ہے نا۔ کوئی آ جاتا تھا سننے کے لیے تبرک کے بہانے، غریب مزدور، صحیح ہے نا، آ جاتا تھا تبرک کے بہانے۔ جب آ جاتا تھا کبھی 5 منٹ پہلے پہنچ جاتا تھا مجلس ختم ہونے سے، کبھی 10 منٹ پہلے پہنچ جاتا تھا۔ جب پہنچ جاتا تو کچھ سن بھی لیتا تھا، غور فرمائیے، کچھ سن بھی لیتا تھا۔ جب سنتا تھا تو سوچتا بھی تھا، عقل انسانی سوچے گی سننے کے بعد، جب سوچے گا تو کسی نتیجے پہ بھی پہنچے گا، جب نتیجے پہ پہنچے گا تو یزیدی صفوں کو چھوڑ کے حسینی صفوں میں آئے گا۔ غور فرمائیے ذرا، تو تبرک تو ذریعہ تھا پیغام حسین کو پہنچانے کا، صحیح ہے، وہ بھی حسینی کھا گئے، صحیح ہے نا، وہ بھی حسینی کھا گئے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ یہاں دوسروں کے لیے دروازے کھلے ہوتے، لوگ تبرک ہی کے نام پہ آ جاتے ہیں، اور پیغام کربلا دوسروں تک پہنچ جاتا یا نہیں؟ تو دوسروں تک ہم نے کربلا کے پیغام کو پہنچانا ہی چھوڑ دیا، اب کوئی آتا ہی نہیں، پتہ نہیں آتے نہیں یا آنے نہیں دیتے، دونوں ہی باتیں، پتہ نہیں کہ وہ آتے نہیں یا آنے نہیں دیتے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا کہ تڑپ رہے مسلمان اسلامیات کو سننے کے لیے، تڑپ رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے یہاں کوئی تقریریں نہیں، ان کے یہاں کوئی پروگرام نہیں، کوئی چہلم نہیں، کوئی صوبم نہیں، کوئی 10واں نہیں، کوئی 20واں نہیں، کوئی شہادت نہیں، غور فرمائیے، کوئی شہادت نہیں ہے، کوئی شہادت نہیں ہے نا، ان کے ہاں کوئی شہادت نہیں، تو کیا ان کے مرے نہیں؟ کیا ان کے مرے نہیں؟ مرے تو ان کے بھی۔ کیا ان کے قتل نہیں ہوئے؟ قتل تو ان کے بھی ہوئے۔ ابھی سیریا میں 5 لاکھ مارے گئے، 5 لاکھ قتل ہو گئے، لیکن کسی کو شہید نہیں کہا گیا۔ غور فرمائیے گا ذرا، کسی کو شہید نہیں کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ شہادت کی فضیلت بھی صرف تمہیں ملی ہے، شہیدوں کی میراث بھی تمہیں ملی، تمہارے علاوہ کسی پہ شہیدوں کی میراث نہیں ہے۔ اور یقین جانیے اگر ان میں کوئی شہید ہوتا تو خدا کی قسم اس کا مزار فرزند رسول امام حسین کے مزار سے زیادہ عالی شان بنتا۔ اور فرمائیے ذرا، اگر ان کے یہاں کوئی شہید ہوتا، ان کی مجبوری یہ ہے کہ ان کے یہاں کوئی شہید نہیں ہے۔ اور فرمائیے، اچھا لوگ چاہتے ہیں شہیدوں کی مجلسوں میں آئیں، میرے جیسا انسان انہیں آنے نہیں دیتا۔ آپ کے جیسے افراد سامعین وہ سننا چاہتے ہیں دوسروں کی برائی، اپنی برائی پہ نظر نہیں ہے، صحیح ہے نا، تو وہ دوسروں کو آنے نہیں دیتے۔ اور فرمائیے گا ذرا، تو عزیزان گرامی کتنا اچھا ہوتا کہ ہم شہیدوں کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچاتے۔ پہنچنا چاہیے تھا، نہیں پہنچنا چاہیے تھا؟ پوری دنیا تک امام کے پیغام کو پہنچاتے، کربلا کے پیغام کو پہنچاتے۔ کچھ تو کمی آتی دہشت گردی میں، کچھ تو کمی آتی ٹیررزم میں، کچھ تو کمی آتی نا، کوئی تو ہمیں ایک خار تو کم سے کم راستے کا صاف کر جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور انہوں نے بھی بڑی چالاکی کی کہ شہیدوں تک پہنچنے مت دو۔ کیوں؟ شہیدوں کی سیرت، شہیدوں کی یاد اصل اسلام کو یاد دلاتی ہے، اللہ کو یاد دلاتی ہے۔ تو انہوں نے فتوے دے دیے مزاروں پہ جانا صحیح نہیں ہے، خود بزرگ جاتے رہے تب تک صحیح تھا، صحیح نا، ان کے آبا و اجداد نے مزار بنائے تب کوئی بدعت نہیں تھا بنانا، لیکن اب بدعت کے فتوے آ گئے۔ کیوں؟ ان کے پاس کوئی شہید نہیں۔ اگر ان کے پاس بھی شہید ہوتا تو یہ مزاروں پہ جانا بدعت، یہ شہیدوں کی یاد منانا بدعت نہ ہوتا۔ اور فرمانے فیضان گرامی صرف شہادت کی فضیلت بھی ہمارے پاس ہے، ہم اس کے وارث ہیں شہدائے کربلا کے، تو لہٰذا اس کربلا کو امام بارگاہوں سے باہر لے چلو، پیغام امام حسین کو مسجدوں سے باہر نکالو، انہیں اپنے جلوسوں سے باہر پہنچانے کی کوشش کرو، اپنی انجمنوں سے باہر لے جانے کی کوشش کرو۔
اتنا بڑا موقع آن دوبارہ کہتا ہے عیسائی کہ خدا کی قسم اگر یہ شہادت امام حسین علیہ السلام مسیحی قوم میں واقع ہوئی ہوتی، عیسائیوں کے درمیان واقع ہوئی ہوتی، تو اتنی بڑی چیز تھی شہادت امام حسین کہ اس شہادت کو لے کے ہم پوری دنیا میں عیسائیت کا پرچم بلند کر دیتے۔ لیکن پھر افسوس کے ساتھ کہتا لیکن جن کے یہاں یہ شہادت ہوئی تھی وہ اپنے ایک ہی دائرے میں گھوم رہے ہیں، وہ وہاں سے نکل نہیں سکے، ایک ہی دائرے میں گھوم رہے ہیں۔ صحیح نا؟ جلوس ہوں گے، ابھی عاشور کا بھی جلوس ہوگا، ایسے جلوس شاید تاریخ کائنات میں کہیں نہیں ہوئے ہوں گے، جیسے جلوس آپ کے دلی میں ہوتے ہیں، تاریخ کائنات میں کہیں نہیں ہوتا ایسا جلوس کہ جو کسی حکومت کے پارلیمنٹ کے سامنے سے گزرے، نہیں ہوتا نا جی۔ ایک ایسا بھی وقت آیا تھا کہ جب پابندی لگ رہی تھی اس جلوس پر، پارلیمنٹ کے سامنے سے گزرنے پر، تو اس وقت بھی اس زمانے کے نیتاؤں نے یہ کہا تھا کہ نہیں، دنیا کی کسی بھی چیز پہ پابندی لگ جائے، جلوس امام حسین پہ پابندی نہیں لگے گی۔ غور فرمائیں، یعنی جس ملک کے اندر اتنا موقع ملا ہو حسین ابن علی کے چاہنے والوں کو تبلیغ کا، اتنا موقع ملا ہو پیغام امام حسین کو پہنچانے کا، آج وہی دہلی کا جلوس اگر اس پہ ایک نظر ڈالیں، خدا کی قسم وہ جلوس ہمارا ماتم کر رہا ہوتا، ہم امام کا ماتم نہیں کر رہے، وہ جلوس ہمارا ماتم کر رہا، ہماری بدعقلی کا ماتم کر رہا، ہماری بے شعوری کا ماتم کر رہا۔ جاؤ جا کر کے دیکھو، ہر 4 قدم کے فاصلے پر ایک بینر ملے گا اس جلوس میں جو آپ کیپٹل میں کر رہے ہیں، اس بینر پہ لکھا ہوگا فیض آباد کی انجمن، یہی ہے نا، یہ مراد آباد کی انجمن، امروہہ کی انجمن، نوگامہ کی انجمن، فلاں جگہ کی انجمن، ساری انجمنیں مل جائیں گی وہاں۔ ہر بینر کے نیچے 4 آدمی 10 آدمی کھڑے ماتم کر رہے ہیں، ہر ایک صاحب بیاض اپنا نوحہ پڑھ رہا، ہر ایک انجمن والے اپنا ماتم، یہی ہے نا جی۔ کیا ان مولائیوں کو، ان عزاداروں کو امام حسین کے بینر کے بعد بھی کسی بینر کی ضرورت رہ گئی؟ غور فرمائیے گا ذرا، کیا جناب عباس کے پرچم کے بعد بھی ان کو انجمنوں کے بینر کی ضرورت رہ گئی؟ لیکن وہاں لگے ہوئے ہیں انجمنوں کے بینر، لگائیں گے، بس ابھی بھی کوئی نہیں رکے گا، یہ تو میرا فرض ہے، میں بول رہا ہوں، لگائیں گے بینر، ہر ایک انجمن لے کے جائے گی اپنا بینر۔ ایک پیغام دیا ہم نے، پیغام کیا دیا کہ یہ دلی کے شیعہ تھوڑی ہیں، عزاداری نے ایک موقع دیا تھا اپنی قوت کے اظہار کا، اور فرمائیے اپنی طاقت کے اظہار کا، اپنی تعداد کے اظہار کا کہ ہم تعداد میں کتنے ہیں، لیکن ہم نے اس امام حسین علیہ السلام کے دیے ہوئے موقع کو بھی اپنی لاشعوری سے پامال کر دیا، اس پیغام کو بھی پہنچنے نہیں دیا۔ انجمنوں کے بینر لگا لیے نا، اب جب لگ گئے تو جو بھی ہندو بھائی، جو بھی دوسرے نان مسلم گزرے، انہوں نے کہا اچھا یہ لوگ 10 لوگ فیض آباد کے ہیں، یہ 50 لوگ نوگامہ کے ہیں، یہ 25 لوگ امروہہ کے ہیں، یہ 25 لوگ مظفر نگر کے ہیں، یہ فلاں بستی کے ہیں، یہ فلاں بستی کے ہیں، اس کا مطلب یہ دلی کے نہیں ہیں جی۔ غور فرمائیے ذرا، اس کا مطلب یہ دلی کے نہیں ہیں۔ اور اگر ان کے بیچ میں کوئی بینر ہی نہ ہوتا، پتہ نہیں، کربلا خالی روحانی نہیں ہے، سیاسی بھی ہے۔ غور فرمائیے ذرا، کربلا سیاسی بھی ہے، لہذا سیاستیں سکھا رہی کربلا کہ تم سب ہمارے نام پہ جمع ہو جاؤ، دنیا کے اندر تمہارا بول بالا قائم ہو جائے گا۔ ارے جب یہ دلی میں اتنے ہیں تو پورے ہندوستان میں کتنے ہوں گے؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ پھر کسی وہابی صفت کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا شیعہ ہیں ہی کتنے جی۔ کہا تھا نا کسی نے، یاد ہے، یاد آیا نا، دوربین سے بھی دیکھو تو نہیں ملتے، تو کیا واقعاً نہیں ہے شیعہ، یا ہم نے ایسا بنا لیا کہ دوربین سے نظر نہیں آتے؟ غور فرمائیے، ہم نے اپنے وجود کو اتنا چھوٹا کر لیا کہ دوربین سے بھی نظر نہیں آتا۔ کربلا تو ہمیں ایک ایسا وسیع وجود عطا کرنا چاہتی ہے
کہ دنیا کے سامنے جب کربلائی آئیں تو ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے متاثر ہوں، ان کے کردار کو دیکھ کے متاثر ہوں، ان کے حوصلوں کو دیکھ کے متاثر ہوں، ان کی جو ہے وہ ایمانداری کو دیکھ کے متاثر ہوں، ان کی امن و سلامتی کو دیکھ کے متاثر ہوں، ان کے جذبہ وفا کو دیکھ کے متاثر ہوں، اور پھر یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ جن کے یہ ماننے والے ہیں، خدا کرے کہ سب انہی کے ماننے والے ہوں تو کوئی اختلاف معاشرے میں نہ ہو، کوئی پریشانی معاشرے میں نہ ہو، پورے ہندوستان میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ لیکن کیونکہ ہم کربلائی بھی تو اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ساتھ نہیں دے رہے۔ ایک بار صلوات پڑھنے میں ہم بات کو ختم کر دیا میں نے۔ تو عزیزان گرامی، انجمنوں کے اپنے مسائل ہیں، نوحہ خانوں کے اپنے مسائل ہیں، مرثیہ خانوں کے اپنے مسائل ہیں، خطبہ و ذاکرین کے اپنے مسائل ہیں، سب کے اپنے ہیں نا، مومنین کے اپنے مسائل ہیں، سب اپنے اپنے مسائلوں میں الجھے ہوئے ہیں جی۔ لیکن اسلام کے مسائل پہ کس کی نظر ہے؟ اسلام کے مسائل پہ کس کی نظر ہے؟ رہبریت، قیادت یہاں تک تو پہنچا دیا کہ شیطانی پٹے ہمارے گلوں میں آ گئے ہیں، یہاں تک تو پہنچا دیا اب ہمیں، ایسے جھنڈے ہمارے ہاتھوں میں آ گئے ہیں۔ اب کی بار جو کچھ جوگی پورے میں ہوا وہ آپ نے دیکھا ہوگا، سب کچھ نظر آیا ہوگا، صحیح نا؟ یہ سب کچھ ہوا یا نہیں ہوا؟ کون ہیں یہ کربلائی ہیں، یہ مولائی ہیں، یہ عزادار ہیں؟ مولا بھی پوچھ رہے ہوں گے کیا واقعاً یہی عزادار ہیں؟ یہی عزادار ہیں؟ نعرے لگا رہے ہیں یہ ہمارے خلاف نہیں ہیں، یہ جو سکھ سلسلہ یہ ہمارے خلاف نہیں، شیعوں کے تو یہ موافق ہیں۔ اچھا، یہ شیعوں کے موافق ہیں، اذان کے خلاف ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں، اذان کے تو خلاف ہیں، تو شیعوں کے موافق کیسے ہیں؟ بھائی حجاب کے خلاف ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں، پردے کے تو خلاف ہیں، تو شیعوں کے موافق کیسے ہیں؟ کیا شیعہ اور اسلام الگ الگ ہیں؟ کہ شیعہ اور قرآن ایک دوسرے سے جدا ہیں؟ اور فرما رہے ہیں کہ شیعہ اور اسلام الگ الگ ہیں، کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں یہ شیعوں کے خلاف نہیں ہے۔ اچھا، شیعوں کے خلاف نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہیں؟ ہاں، شریعت ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو شریعت سے الگ کر لیا کیا؟ جی، کیا آپ نے دین سے الگ کر لیا؟ ارے جو شریعت کے خلاف ہے، جو قرآن کے خلاف ہے، وہ ہر مسلمان کے خلاف ہے، اور اگر میں مسلمان ہوں تو وہ میرے بھی خلاف ہے۔ یہ انگریزوں کی پالیسیاں یہاں شروع ہو چکی، جب سے اسرائیل کا پروپیگنڈا یہاں آیا اور اسرائیل نے سیکیورٹی دینا شروع کی ہے، اس وقت سے یہ حالت ہمارے یہاں ہو رہی ہے۔ اسرائیل سیکیورٹی دے رہا، اسرائیل نے یہ بات سمجھائی، یہودی جانتے تھے اس نقطے کو، اور انہوں نے اب یہاں بھی سمجھا دیا ہے کہ اگر تمہیں حکومت کرنا تو ڈیوائیڈ اینڈ رول کرنا پڑے گا، انہیں آپس میں بانٹنا پڑے گا، تقسیم کرنا پڑے گا، جو ہم نے کیا تھا۔ تو آج ہمیں پھر وہی بانٹنے کی سیاست ہو رہی۔ عزیزو، کربلا بانٹنے کی جگہ کا نام نہیں ہے، کربلا تقسیم کرنے کی جگہ کا نام نہیں ہے، کربلا اس جگہ کا نام ہے کہ جو غیروں کو بھی اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے، غیروں کو، اپنوں کی بات نہیں کر رہا، غیروں کو بھی اپنے دامن میں سمیٹ۔ وہب قلبی کون تھے؟ کون تھے وہب قلبی؟ عیسائی تھے نا، عیسائی تھے نا۔ ابھی قافلہ کوفے کے راستے میں تھا نا، ہر کے لشکر سے ملاقات ہوئی تھی، صرف وہب قلبی سامان پانی لینے کے لیے، روایات یہ کہتی ہیں پانی لینے کے لیے اتنی دور جانا پڑتا تھا کہ قریب پانی نہیں تھا، بہت دور جانا پڑتا تھا، کئی گھنٹے کا سفر کر کے پانی لے کر کے آتے تھے۔ خیمہ نصب کر رکھا تھا یہاں پر انہوں نے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام خود اس ضعیفہ کے خیمے پہ آئے، عیسائی کے دروازے پہ آئے، عیسائی۔ سوچئے ذرا، کربلا کیسے بلا رہی غیروں کو، کربلا کیسے دعوت دے رہی غیروں کو، بیگانوں کو۔ آئے امام، آنے کے بعد دق الباب کیا، خاتون نکلی۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے سلام کے بعد، جو رسم سلام تھا اس کے بعد فرمایا، اے بی بی تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ بی بی تمہارا بیٹا کہاں؟ دیکھ رہے ہیں آپ، کیا ضرورت تھی امام کو اس بی بی کے خیمے پہ دق الباب کرنے کی؟ بی بی تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ ایک مرتبہ اس خاتون نے کہا کہ میرا بیٹا پانی لینے کے لیے گیا اور شاید اسے آنے میں تاخیر ہوگی، آپ کون؟ ایک مرتبہ میرے مولا نے بس ایک جملہ کہہ کر کے اس کا دروازہ چھوڑ دیا، اے بی بی جب تیرا بیٹا آ جائے تو اس سے کہنا، اے وہب تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر مل گئی۔ یہ جملہ مولا یہ جملہ کہہ کر کے چلے گئے، یہ نہیں بتایا کون آیا تھا۔ اے وہب سے کہنا، بی بی تمہارے لال کو تمہارے لال کی خواب کی تعبیر مل گئی۔
بھائی ایک مرتبہ جیسے ہی وہب آئے، ایک مرتبہ ماں نے کہا وہب کوئی مسافر آیا تھا، کوئی عرب آیا تھا، کوئی عرب آیا تھا. کہا مادر گرامی کیا کہا؟ کہا ایک جملہ کہہ کر کے چلا گیا. میں نے کہا وہب تو پانی لینے گیا، بس ایک جملہ کہہ کر کے چلا گیا. کہا کیا کہا ماں؟ کہا کہ بھائی اتنا کہہ گیا کہ وہب سے کہنا اسے اس کے خواب کی تعبیر مل گئی، اسے اس کے خواب کی تعبیر مل گئی. بھائی ایک مرتبہ جیسے یہ جملے سنے وہب تڑپ گئے. ارے ماں تمہیں نہیں معلوم میں نے خواب میں کیا دیکھا؟ بیٹا کیا دیکھا خواب میں؟ اے مادر گرامی رات میں نے خواب میں دیکھا عیسیٰ کھڑے ہیں، محمد مصطفیٰ کھڑے ہیں، اور ایک اور شخص کھڑا ہے. ایک مرتبہ عیسیٰ نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا وہب یہ آخری نبی محمد ہے، ان کا لال کربلا کے لیے نکل چکا ہے. ارے جب وہ تم سے ملے تو دین کے بچانے کے لیے حسین کا ساتھ دینا. اے وہب حسین پہ اپنے آپ کو نثار کر دینا. اجرکم اللہ. عزیزو یہ ہے وہب کی کہانی. وہب کیسے شامل ہوئے کربلا کے واقعے میں؟ تو ایک عیسائی کو کربلا نے بلا لیا. عیسائی تھے نا، یقیناً مسلمان ہو کے شہید ہوئے، شیعہ ہو کے شہید ہوئے، محب اہل بیت ہو کے شہید ہوئے، لیکن تھے تو عیسائی. لیکن عیسائی کو بھی کربلا نے بلا لیا. تو ایسا اتحاد کا مرکز ہے کربلا کہ جو کسی کو چھوڑتی نہیں، حتیٰ جانی دشمنوں کو بھی نہیں. اگر کوئی آنا چاہتا تو آ جائے، کربلا کے دروازے کھلے، کربلا کے دروازے کھلے. کون تھا جو ہر کو لے آتا؟ کون تھا جو ہر کو لے آتا؟ ہر آ گئے نا، اکیلے نہیں آئے. اگر آپ تاریخ پڑھیں گے 40 آدمی اور ساتھ آئے ہر کے، 40 آدمی. صرف بیٹے اور غلام کا ذکر ہوتا ممبروں سے. یہ باتیں میں اس لیے ممبروں سے بیچ بیچ میں کہہ دیتا ہوں تاکہ نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات پڑی رہے. اب سمجھنا نا تعداد کتنی ہو گئی شہداء کی. اب سمجھنا یہاں سے تعداد کتنی ہو گئی. 72 تو وہ ہیں جو جناب مسلم کی شہادت کے وقت جناب مسلم کو خطوط میں لکھا گیا تھا، 72 آدمی ساتھ ہیں. سمجھنے؟ تو عزیزان گرامی اندازہ کیا تو یہ ہے کربلا. ہاں کربلا نے کیسی کیسی قربانیاں پیش کر دیں، کیسی کیسی قربانیاں پیش کر دیں. ایک باپ گیا نا دنیا سے، بزرگوں نے بیٹے کو آ کے سینے سے لگایا، بیٹے کو تسلی دی، تشفی دی، سہارا دیا. عورتیں آ گئیں، خواتین آ گئیں، آ کر کے بیٹیوں کو گلے سے لگایا، انہیں سہارا دیا. لیکن ہاں عزیزوں مجھے انصاف سے بتاؤ کہ جب بھی کوئی دنیا سے جاتا ہے تو محلے پڑوس کے چاہے وہ دھرم میں شریک ہو یا نہ ہو، فکر میں شریک ہو نہ ہو، مذہب میں شریک ہو یا نہ ہو، لیکن وہ آ کر کے جو ہے بچوں کو تسلی دیتے ہیں، مرنے والے کے رشتہ داروں کو پرسہ دیتے ہیں. لیکن ہائے میرا مولا، جیسے ہی نو کے نیزہ پہ حسین کا سر، ادھر سکینہ کے تماچے لگنے لگے. کوئی نہ تھا جو اس بچی سے کہتا بچی گھبرا نہ رہی، کوئی نہ تھا جو اس شہزادی کو پیار کرتا. ادھر زینب و ام کلثوم کے سر سے چادریں چھننے لگی، کوئی پرسہ دینے کے لیے نہیں آیا. ادھر سید سجاد جو بیماری کی حالت میں تھے، پشت پہ درے لگنے لگے، تازیانے لگنے لگے. ہائے میرا مولا، سید سجاد فریاد کرتے تھے چچا عباس، اے میرے غیرتدار چچا، آؤ آ کے دیکھو جن سیدانیوں کے پردے کا وعدہ کیا، وہ سیدانیاں بے مقنع و چادر خیموں سے نکل رہی ہیں. ہاں ہاں عزیزو، چاند رات ہونے والی ہے، محرم کا چاند نمودار ہونے والا ہے. کل یا پرسوں چاند نمودار ہوگا، کل یا پرسوں چاند رات ہو جائے گی. عزیزو جب چاند رات ہوگی نا، ہر مومن کا دل بے ساختہ گھبرا اٹھے گا، بے ساختہ آنکھوں سے اشک جاری ہو جائیں گے. ہمیں فاطمہ کے لال کی فرش عزا بچھانی ہے، ہمیں زہرا کو پرسہ دینا ہے، ہمیں نبی کریم کو پرسہ دینا ہے. تو جب یہ چاند 1400 سال کے بعد نمودار ہوتا ہے، عزاداروں کے دل تڑپنے لگتے ہیں، آنکھیں بے اختیار اشک باری کرنے لگتی ہیں. لیکن ہائے یہی چاند جب کربلا کے بعد زینب کبریٰ دیکھتی ہوگی، جب یہ کربلا کے بعد ام کلثوم دیکھتی ہوں گی، جب اس چاند کو فاطمہ کبریٰ اور فاطمہ صغریٰ دیکھتی ہوں گی تو یقیناً تڑپ جاتی ہوں گی. جب میرا مولا سید سجاد دیکھتا ہوگا، کربلا کا رخ کرتے ہوں گے، آواز دیتے ہوں گے، اے بابا، یہ وہی چاند نمودار ہوا ہے جس چاند کے بعد
چاند شہزادیوں کو کوفہ و شام کے بازاروں میں لائے، جس چاند کے بعد اکبر نہ رہے، عباس کے شان قلب ہو گئے۔ اے بابا، اور یہ چاند سید سجاد کے لیے بڑا مصیبتوں کا چاند ہے۔ سید سجاد نے آپ کے لاشے کو ریگے گرم پہ پڑا ہوا دیکھا، لیکن اتنا مجبور، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار، ایسے گزارا گیا جیسے بابا آپ کے ساتھ میرا کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ دل چاہتا تھا سید سجاد کا کاندھا ہوتا، بابا کا تابوت جنازہ، لیکن بابا سید سجاد آپ کو دفن نہ کر سکا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارہلا محمد و آل محمد کا واسطہ، اس ذکر محمد و آل محمد کے ذریعے سے مرحوم کے درجات میں اضافہ فرما۔ بارہلا محمد و آل محمد کا واسطہ، مرحوم کو وحشت قبر اور وحشت برزخ سے نجات عطا فرما۔ میرے معبود، اس ذکر محمد و آل محمد کے ذریعے سے مرحوم کی قبر کو نورانی فرما۔ بارہلا محمد و آل محمد کا واسطہ، مرحوم کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ مرحوم کے عزیز و اقارب، ان کی اولاد کو صبر جمیل عطا فرما۔ بارہلا محمد و آل محمد کا واسطہ، جب تک اس دنیا میں رہیں محبت اہل بیت کے ساتھ رہیں، جب اس دنیا سے جائیں محبت اہل بیت کے ساتھ جائیں۔ میرے معبود، 3 سالوں کے بعد ہمیں جلوس امام حسین، عزاداری امام حسین کھل کر کے منانے کا موقع ملے گا۔ میرے معبود، ہمیں توفیق عطا فرما ان جلوسوں سے ہم دوسری قوموں کو امام حسین کا پیغام دے سکیں۔ بارہلا محمد و آل محمد کا واسطہ، ان مجالس اور فرش عزا کے ذریعے ہم کربلا کو نشر و اشاعت کر سکیں۔ بارہلا محمد و آل محمد کا واسطہ، جو ہمارے درمیان بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما۔ جن لوگوں نے، جن بیماروں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، میرے معبود ان کی دعاؤں کو قبول فرما، سبھی کو شفا یابی عطا فرما۔ بارہلا محمد و آل محمد کا واسطہ، جو بیمار ہیں، جو مقروض ہیں، ان کے قرض کو از غیب ادا فرما۔ جو کاروبار رکھتے ہیں ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، جو بے کاروبار انہیں کاروبار عطا فرما۔ جو اولاد رکھتے ہیں ان کی اولاد کو اولاد صالحہ قرار دے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ بارہلا محمد و آل محمد کا واسطہ، پوری دنیا میں عزاداران امام حسین اور جلوسوں کی اور عزاداری کی، امام بارگاہوں کی، مسجدوں کی حفاظت فرما۔ بارہلا محمد و آل محمد کا واسطہ، محبان علی کی حفاظت فرما۔ بارہلا محمد و آل محمد کا واسطہ، ایران، عراق، حزب اللہ سبھی کی حفاظت فرما۔ یمن میں جو ہے امن و امان قائم فرما۔ ہمارے اس ملک کی بھی حفاظت فرما۔ میرے معبود، ہمارے بارڈروں کی، ہماری فوج کی، سبھی کی حفاظت فرما۔ میرے معبود، ہمارے وطن میں جو افراتفری ہے اور جو ایک ایسا نفرت کا ماحول پیدا کیا گیا، میرے معبود ان نفرتوں کو پیار و محبتوں میں تبدیل فرما۔ بارہلا محمد و آل محمد کا واسطہ، ہمارے ملک کی قیادت کو عقل سلیم عطا فرما کہ وہ تمام مذاہب کے ماننے والوں کو، تمام قوموں کو ان کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ لے کر کے آگے بڑھے۔ بارہلا محمد و آل محمد کا واسطہ، جو بے گناہ افراد جیلوں میں ہیں، قیدوں میں ہیں، میرے معبود ان کو جلد از جلد رہائی عطا فرما۔ بارہلا محمد و آل محمد کا واسطہ، جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں ان کو حج و زیارت سے مشرف فرما۔ بارہلا محمد و آل محمد کا واسطہ، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار ان کے غلاموں میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم شمیم حیدر ابن اللہ دیا کی روح کو ایصال فرما لیں۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم